آج ہم بات کریں گے بیمار شخص کے لیے صحت بخش خوراک کون سی ہے۔ جو لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے کون سی غذا بہتر ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے غذائیت سے بھرپور غذائیں فراہم کرنا ضروری ہے جو ہضم کرنے میں آسان ہو اور ان کے مدافعتی نظام کو سہارا دینے میں مدد کریں۔ اگر ہم ان غذاؤں کی بات کریں تو 13 ایسی غذائیں ہیں جو بیمار لوگوں کے لیے بہترین ہیں۔ اگر وہ ان غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے شوربہ اور سوپ۔ چکن کا سوپ یا سبزیوں کا شوربہ ہائیڈریشن ضروری غذائی اجزاء فراہم کر سکتا ہے اور پیٹ پر آسان ہے، اس کو آسانی سے ہضم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ادرک کا استعمال۔ تازہ ادرک یا ادرک کی چائے متلی کو دور کرنے اور ہاضمے میں مدد کر سکتی ہے، ہاضمے کو بہتر بنا سکتی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے لہسن کا استعمال۔ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے والی خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے، لہسن کو سوپ اور شوربے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے شہد کا استعمال۔ شہد گلے کی سوزش کو دور کر سکتا ہے اور اس میں جراثیم کش خصوصیات ہیں، اسے چائے میں شامل کیا جا سکتا ہے یا خود لیا جا سکتا ہے بغیر کسی چیز میں مکس کیے۔ نمبر 5 پر آتا ہے ہٹی پھل۔ سنترے، لیمو اور چکوتر وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کو سہارا دینے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مدافعتی نظام اچھا ہوگا تو آپ بیماری سے اچھی طرح لڑ پائیں گے۔ نمبر 6 پر آتا ہے بناناز، کیلے۔ کیلے معدے میں نرم ہوتے ہیں، یہ آسانی سے ہضم ہو جاتے ہیں اور پوٹاشیم فراہم کرتے ہیں جو بیماری کے دوران ختم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7 پر آتا ہے دہی کا استعمال۔ یوگرٹ کا استعمال زیادہ زندہ ثقافتوں کے ساتھ دہی آنتوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں اور مدافعتی نظام کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ اضافی شکر سے بچنے کے لیے سادہ بغیر میٹھا دہی کا انتخاب کریں۔ نمبر 8 پر آتا ہے دلیے کا استعمال۔ ہضم کرنے میں آسان ہوتا ہے اور آرام دہ ہوتا ہے۔ دلیا ضروری غذائی اجزاء فراہم کر سکتا ہے اور اسے شہد یا پھل کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے کیمومائل، پیپرمنٹ اور دیگر جڑی بوٹیوں والی چائے ہائیڈریشن فراہم کر سکتی ہے اور مختلف علامات کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے سبز پتوں والی سبزیاں۔ پالک، کیلا اور دیگر پتوں والی سبزیاں وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہیں جو مدافعتی نظام کو سہارا دیتے ہیں، ان کو سوپ یا سموتھیز میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11 پر آتا ہے بیریز۔ بلو بیریز، اسٹرابیری اور دیگر بیریوں میں اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور انہیں تازہ کھایا جا سکتا ہے یا دہی یا دلیے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12 پر آتا ہے ہول گرین۔ بینوں اور بہترین اناج کی روٹی توانائی فراہم کرتی ہے اور پیٹ پر نرم ہوتی ہے، اسے آسانی سے ہضم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 13 پر آتا ہے لین پروٹین۔ چکن، ٹرکی، ٹوفو اور مچھلی پروٹین کے اچھے ذرائع ہیں جو ٹیشوز کی مرمت اور مدافعتی نظام کو سہارا دینے میں مدد کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بیمار شخص پانی، جڑی بوٹیوں والی چائے اور صاف شوربے سے کافی مقدار میں سیال پینے سے ہائیڈریٹ رہیں۔ ہمیشہ انفرادی خوراک کی پابندیوں اور ترجیحات پر غور کریں اور اگر صحت کے مخصوص خدشات یا علامات ہوں تو صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔